اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان ہمیشہ مہربانیاں فرمانے والا ہے۔ میرے اللہ کا کروڑہ بار فضل اور احسان ہے کہ جس نے ہمیں اپنے دن کا آغاز تلاوت کلام الہی سے کرنے کی سعادت نصیب فرمائی ہے۔ میرے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا ہے، الحمدللہ، تمام تر تعریفیں فرمایا اللہ ہی کے لیے خاص ہیں۔ وہ اللہ رب العالمین جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، پرورش فرمانے والا ہے۔ گویا یہ رب العالمین کا جملہ، یہ کلمہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ بندے، دنیا صرف وہ نہیں ہے جو تیری آنکھ دیکھتی ہے، بہت کچھ ایسا بھی ہے جو تیری آنکھوں سے اوجھل ہے، تجھے نظر نہیں آتا، پر یاد رکھنا کہ رب ان کی بھی پرورش فرما رہا ہے، اور ایسا پرورش فرمانے والا ہے کہ ایک ذرے سے لے کے بلند و بالا پہاڑ تک ہر کسی کو اپنی شان، اپنے مقام اور اپنے مرتبے کے مطابق میرا اللہ ان کی پرورش فرما رہا ہے، اور انہیں عروج اور انہیں کمال تک پہنچا رہا ہے۔ اور اس بات کا وعدہ اور اس بات کا عہد جو ہے یہ بندے سے لیا جا رہا ہے، یہ بات کھول کے بندے کے سامنے رکھی جا رہی ہے۔ یہ پہلی آیت کریمہ ہمیں یہ بتاتی ہے، جو ایک بات اس سے نکلتی ہے وہ یہ ہے، ایک عقیدہ جو اس سے ثابت ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات موجود ہے۔ اگر بندہ کہیں نکلے، مثال کے طور پہ یہ ٹارگٹ کرے کہ آج میں نے کسی ایسے مقام کی سیر کرنی ہے جس مقام تک پہلے کوئی بھی نہیں پہنچا، وہ کسی پہاڑ کے دامن میں جا پہنچا ہے، وہاں کے نظاروں سے لطف اندوز ہو رہا ہے، اور اس کی نظر پڑتی ہے، اور نظر پڑی کہ چند پتھر جو ہیں وہ اکٹھے ہیں اور ترتیب سے جوڑ کے ان کے ساتھ ایک دیوار بنائی گئی ہے۔ وہ بندہ جو تھوڑی دیر پہلے خیال کر رہا تھا کہ آج میں ایسا منظر دیکھ رہا ہوں جو آج سے پہلے کسی نے نہیں دیکھا، جب وہ ترتیب سے پتھروں کے ساتھ دیوار بنی ہوئی دیکھے گا، فوراً کیا خیال آئے گا کہ یہاں لگتا ہے کوئی پہلے بھی آ چکا ہے جس نے اتنی ترتیب کے ساتھ ان پتھروں کو جوڑ کے رکھ دیا ہے۔ تو میاں اگر پتھر جوڑ کے دیوار بنی ہوئی ہے تو بندے کو فوراً خیال آ جاتا ہے کہ اس دیوار کا کوئی بنانے والا ہے۔ تو جب دیوار کا کوئی بنانے والا ہے تو یہ سارے کا سارا نظام، یہ سورج کا آنا جانا، یہ چاند کا آنا جانا، یہ موسموں کا آنا جانا، یہ زمین کا نظام، یہ آسمان کا نظام، کیا کسی بنانے والے کے بغیر بن گیا ہے؟ یقیناً بنانے والے کے بغیر نہیں بنا۔ تو پتہ چلا کہ یہ آیت کریمہ جو پہلا عقیدہ ہمیں دے رہی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ ہے، اور جو دوسرا عقیدہ اسی آیت کریمہ سے آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، وہ تنہا ہے، وہ یکتا ہے۔ یہ عقیدہ بھی ہمیں یہی آیت کریمہ دے رہی ہے، کیونکہ وہ قوتوں کا مالک ہے، وہ عظمتوں کا مالک ہے، وہ اختیار کا مالک ہے، وہ اپنی مرضی کا مالک ہے جو اس نظام کو چلا رہا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ جو دو قوتوں والے، دو اختیار والے، دو مرضی والے بہت وقت تک ایک نظام کو مل کر نہیں چلا سکتے۔ ہمارا اختیار بڑا مختصر سا اختیار ہے، ہماری طاقت بڑی تھوڑی ساری طاقت ہے، اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ایک کاروبار کے دو مالک ہی بن جائیں نا، اور دونوں مرضی کے مالک ہوں، دونوں اختیار والے ہوں، دونوں پیسے اور دولت والے ہوں، تو وہ کاروبار بھی لمبے عرصے تک نہیں چلتا۔ تھوڑا وقت گزرنے کے بعد ان کی مرضیوں کے اندر کلیش آنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہر کسی کو ہوتا ہے کہ یار پیسے میرے انویسٹ ہیں، مال میرا لگا ہوا ہے،
وہ جب مال میرا لگا ہوا ہوتا ہے تو بندہ کہتا ہے طاقتور میں ہوں، تو پھر تھوڑا وقت گزرنے کے بعد ان کا کاروبار نہیں سٹیبل رہتا، ان میں جدائی آ جاتی ہے۔ لیکن یہ اللہ کا نظام جو تسلسل کے ساتھ، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سورج نے کہا ہو کہ میں مشرق سے نہیں بلکہ شمال سے طلوع ہوتا ہوں، میں جنوب کی طرف، میں اس طرف جاتا ہوں، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ آج تک زمانے گزر گئے، صدیاں گزر گئی، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ چاند کا مہینہ 29 یا 30 کے علاوہ کچھ اور دنوں کا ہو، 32 دنوں کا ہوا ہو، 35 دنوں کا ہوا ہو۔ یہ اتفاق نہیں ہے، کیونکہ جو اتفاقی کام ہوتے ہیں وہ بھی روز روز نہیں ہوتے، بلکہ یہ ڈسپلن اور نظام کے ساتھ ہونے والے کام ہیں جو میرے اللہ کی مرضی اور حکم کے مطابق چل رہے ہیں۔ تو یہ رب العالمین والا جملہ ہمیں یہ بھی بتا رہا ہے کہ جو تمام جہانوں کو اتنا ڈسپلن کے ساتھ چلا رہا ہے، اتنی ڈسپلن کے ساتھ جو ان کی تربیت کر رہا ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ یکتا ہے، وہ واحد ہے۔ پھر ایک بات جو میرے اللہ نے لفظ رب ارشاد فرمایا ہے، ایک وہ عہد بھی ہے جو ہم جانتے ہیں کہ اللہ نے عالم ارواح میں روحوں کو اکٹھا کیا اور روحوں کو اکٹھا کر کے فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو انہوں نے کہا تھا بلا، ہاں پروردگار عالم تو ہی ہمارا رب ہے۔ یہ وہ ہے عہد ہے جو اس مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے سے لیا۔ پھر وہاں سے روح کا سلسلہ آگے بڑھا، پھر ایک وقت وہ بھی آیا کہ حضرت انسان ماں کے پیٹ کے اندر آ گیا۔ جب ماں کے پیٹ کے اندر آیا، پھر ماں کے پیٹ کے اندر اس کے اندر روح پھونکی گئی، اور روح پھونکنے کے بعد پھر اس کا سلسلہ بڑھا، وہ پھر گریجولی ترقی کرنے لگا، ایسا ترقی کرنے لگا کہ ایک پراپر انسان بن کے ماں کے پیٹ سے باہر نکلا۔ ماں کے پیٹ سے جب اس نے جنم لے لیا، پھر حکم ہوا کہ مسلمانوں سب سے پہلا کام جو کرنا ہے، فرمایا اس کے کان کے اندر اذان کہنی ہے، اس کے کان کے اندر اذان کہنی ہے۔ بندے کی سوچ، بندے کا شعور، بندے کا فہم کہتا ہے کہ یا اللہ ابھی تو یہ اذان سمجھنے کے قابل نہیں ہوا۔ اس کی ماں تو بولتی ہے پنجابی، یہ پنجابی سمجھنے کے بھی قابل نہیں ہے، حالانکہ اسے عربی سنانے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اس کی ماں بلوچی اور فارسی بولتی ہے، یہ بلوچی اور فارسی سمجھنے کے قابل بھی نہیں ہے، اسے عربی سنانے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ فرمایا یاد رکھنا، یہ جو اس کے کان میں اذان دی جا رہی ہے، یہ کان کی اذان اس کے وجود کے لیے نہیں، یہ کان کی اذان اس کے جسم کے لیے نہیں، یہ کان کی اذان تو اس کی روح کو وہ وعدہ یاد دلانے کے لیے آ رہی ہے کہ تو وہاں عہد کر کے آ رہی ہے، وہاں وعدہ کر کے آ رہی ہے۔ یاد رکھنا زمانہ گزر گیا ہے، یاد رکھنا عالم بدل گیا ہے، تو پہلے کسی اور عالم میں تھا، ماں کے پیٹ کے اندر کوئی اور عالم تھا، اب تیرے لیے عالم بدل گیا ہے، اور اس عالم کے بدل جانے کی وجہ سے اس وعدے کو بھول نہ جانا، اس وعدے کو یاد رکھنا جو الست بربکم کی صورت میں تو نے کر لیا تھا۔ تو وہ وعدہ یاد دلانے کے لیے ایک بار پھر سے روح کو جھنجھوڑا جاتا ہے، انسان کے کانوں میں اذان کہلائی جاتی ہے۔ پھر وقت گزرتا ہے، وقت گزرتا ہے، یہ بچپن سے لڑکپن کی طرف، لڑکپن سے بلوغت کی طرف، جوانی کی طرف آتا ہے۔ جب جوانی کی طرف آتا ہے تو یہ کتاب ہدایت قرآن اس کے سامنے کھول کے رکھ دی جاتی ہے، اور قرآن کا بھی جو پہلا سبق بندے کو پڑھایا جاتا ہے وہ پڑھایا جاتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ بندے بول کے تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں جو رب ہے، وہ جو رب کے لفظ کے ساتھ عہد ہوا تھا الست بربکم، یہاں بھی بولا گیا رب العالمین۔ بندے یاد رکھنا، اب زمانہ بدلا ہے، اب عالم بدلا ہے، اب تیرے سامنے بڑی رنگینیاں آ گئی ہیں، بڑی چاشنیاں آ گئی ہیں، پر یاد رکھنا رب وہی ہے، پرورش کرنے والا بھی وہی ہے، تربیت کرنے والا بھی وہی ہے، تجھے عزت، شان، مقام اور مرتبہ دینے والی بھی اللہ ہی کی ذات ہے۔ فرمایا اس وعدے کو یاد رکھنا، دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے گا، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گا۔ پھر زمانہ گزرتا ہے، 50 سال گزر گئے، 60 سال گزر گئے، 80 90 سال گزر گئے، اور اتنے سال گزر جانے کے بعد پھر بندے کا وقت پورا ہو جاتا ہے، وہ وقت جس کے بارے میں فرمایا اذا جاء اجلہم
لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، بندے کی موت کا وقت آ گیا، ایک لمحہ بھی ادھر ادھر نہیں ہوا، بندہ فوت ہو گیا، قبر میں رکھ دیا گیا، قبر میں فرشتہ آتا ہے، پہلی بات پوچھتا ہے، اور وہ بات کیا ہے؟ پوچھا جاتا ہے من ربک، بتا تیرا رب کون ہے؟ وہ جو پہلا عہد تھا الست بربکم، رب والا، قبر کے اندر بھی پہنچا تو پہلا سوال ہوا من ربک، بتا تیرا رب کون ہے؟ ہمیں سادہ سا جواب لگتا ہے کہ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ کیا یہ اتنا جواب کافی ہے؟ اور اگر ہم سمجھیں کہ اتنا جواب کافی ہے، اور اس وقت اگر فرشتہ ہماری ساری زندگی ہمارے سامنے کھول کے رکھ دے کہ بندے اگر تو یہ جانتا ہے کہ پرورش کرنے والا رب ہے، پھر حرام لینے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر تو جانتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، میرا رب اللہ میرا رب ہے، تو فرمایا پھر جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر تو اس بات کا اعتقاد رکھتا ہے کہ رب اللہ ہے، تو فرمایا پھر رشوت زندگی کے اندر کیوں لیتا رہا ہے؟ اگر تیرا یہ اعتقاد ہے کہ رب اللہ ہے، تو بتا کہ پھر دنیا کی زندگی میں جب حی علی الصلاح حی علی الفلاح کا نغمہ آتا رہا ہے، پھر تو صرف دکانداری کھول کے کیوں بیٹھا رہا ہے؟ تو گویا یہ ایک اتنا وسیع مفہوم ہے جو بندے کو عالم ارواح سے لے کے قبر کی پہلی رات تک بندے کو بار بار دہرایا بھی جا رہا ہے، یاد بھی کروایا جا رہا ہے۔ اور قرآن کا نغمہ جب شروع ہوتا ہے، بلکہ بندہ جب اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، پھر میرے اللہ کی صدا آتی ہے الحمدللہ رب العالمین۔ بندے اس وعدے کو یاد رکھنا کہ رب اللہ ہے، اور یقیناً جس بندے نے اگر قبر کے اندر جا کے شرمندگی لینی ہے، تو آج ہی ہم اس سبق کو یاد کیوں نہیں کر لیتے، اس سبق کو پلے کیوں نہیں باندھ لیتے کہ رب کی ذات اللہ کی ذات ہے۔ تو جب یہ یقین کامل ہو جائے، تو پھر اگر کبھی حرام سامنے آئے، بندہ اپنے آپ کو یاد دلائے کہ رب اللہ ہے، حرام لینے سے کام نہیں چلے گا، اللہ کے کام چلانے سے کام چلے گا۔ اگر رشوت سامنے آ جائے، بندہ اپنے آپ کو سمجھائے کہ رشوت لینے سے کام نہیں چلے گا، اللہ کے کام چلانے سے کام چلے گا۔ ہمارا آج ایک وتیرہ بن گیا ہے، ہم کہتے ہیں کہ بھائی کر کے نہیں لائیں گے تو بچے کیسے پلیں گے؟ بھائی ہمارے کرنے سے بچے نہیں پلیں گے، اللہ کے پالنے کی وجہ سے بچے پلیں گے۔ تو اللہ کرے اس دنیا کی زندگی کے اندر یہ یقین کامل ہو جائے جو ہمارا اللہ الحمدللہ رب العالمین کی صورت میں ہمیں سکھانا چاہتا ہے، ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ بندے یہ یقین کر لے کہ رب کی ذات اللہ کی ذات ہے، اور وہ پالنے والا صرف بندے کو پالنے والا نہیں، بلکہ جو بندے کے دشمن ہیں ان کو بھی پالنے والا ہے، وہ تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ جہان کتنے ہیں شمار میں نہیں آتے، جہان میں کیسی کیسی مخلوقات ہیں یہ بندے کی گنتی سے باہر ہے، اور میرا اللہ انہیں کیسے کیسے پال رہا ہے، بندے کی سوچ، بندے کا خیال، بندے کی فکر اس مقام تک پہنچتی ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جس اللہ کو رب مانا ہے، تو میرا اللہ اس یقین کے ساتھ ماننے کی توفیق عطا فرمائے کہ پھر اگر بھوک برداشت کرنی پڑتی ہے تو بھوک برداشت کریں، پر حرام کی طرف ہاتھ نہ بڑھائیں، اس یقین کے ساتھ نہ بڑھائیں کہ حرام سے اس نے منع کیا ہے، پرورش کا اس نے وعدہ کیا ہے، وہ بھوکا نہیں رہے گا، میں حرام نہیں لیتا، تو یقیناً جو حرام سے بچے گا اور اس یقین سے بھوک پہ گزارا کرنے کی کوشش کرے گا، میرا اللہ پھر اسے بھوکا بھی نہیں رہے گا، اسے بے آبرو بھی نہیں ہونے دے گا، بے عزت بھی نہیں ہونے دے گا، میرا اللہ اسے دنیا کے اندر بھی عزتیں دے گا، اور قبر کی پہلی رات بھی اسے بتائے گا کہ تو نے رب کو رب مانا تھا، تو آج تیرے لیے کیسی کیسی عزتیں، شان، مقام اور مرتبہ میں اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرا اللہ ہمیں ایسی یقین والی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔